السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 118 سے آیت نمبر 124 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اور ہم نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھی جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے صرف یہودیوں پر، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ انعام میں فرمایا، اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا۔ اس میں آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دے کر ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی بغاوت و معصیت کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، جس کی سزا میں وہ چیزیں ان پر حرام ہوئیں، جیسا کہ آیت میں ہے۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا۔ اس آیت کی تفسیر سورہ نساء آیت نمبر 160 اور سورہ انعام آیت نمبر 146 میں گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور رحیم ہیں
جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسلام میں داخل ہونے اور گناہ گاروں کو گناہ چھوڑنے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ نادانی سے کفر و معصیت کا ارتکاب کر بیٹھیں پھر ان سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنی توبہ پر قائم رہ کر اپنے اعمال درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ آیت نمبر 120 اور 121 اور 122 میں ارشاد ہے، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک، ایک پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرک نہ تھے۔ اس کے احسانات پر شکر کرنے والے اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 9 اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں۔ ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اچھی خصلتوں اور پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ تیسری، دین اسلام پر قائم تھے۔ چوتھی، مشرک نہ تھے۔ کفار قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر خیال کرتے تھے، اس میں ان کفار کے اس نظریے کا رد ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے احسانات پر شکر کرنے والے تھے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت و خلت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ نمبر 7، انہیں سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف ہدایت دی تھی۔ نمبر 8، دنیا میں بھی انہیں بھلائی دی گئی، اس سے مراد رسالت، اموال، اولاد، اچھی تعریف اور قبولیت عامہ ہیں کہ تمام ادیان والے مسلمان، یہودی، عیسائی اور عرب کے مشرکین سب ان کی عظمت بیان کرتے اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ نمبر 9، آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیمی کی پیروی کریں، جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، اس آیت میں پیروی سے مراد عقائد اور اصول دین میں موافقت کرنا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیروی کا جو حکم دیا گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و منزلت اور رفعت درجات کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابراہیمی کی موافقت فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے تمام فضائل و کمالات میں سب سے اعلیٰ فضل و شرف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولین والآخرین یعنی اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور ساری مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔ آیت نمبر 124 میں ارشاد ہے، ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، اور وہ اس دین کی تعظیم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کی تعظیم کر کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے، ہفتے کے دن کی تعظیم ہے ہی نہیں جس کی پیروی کا تم دعویٰ کر رہے ہو، بلکہ ان کی شریعت میں جمعے کے دن کی تعظیم تھی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جمعے کا دن منتخب فرمایا، کیونکہ یہ نعمت پوری ہونے کا دن ہے، اور جنت میں بھی اسی دن نعمتیں زیادہ عطا کی جائیں گی۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو ان لوگوں پر فرض کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اپنے نبی سے اس وقت اختلاف کیا تھا، جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جمعے کے دن کی تعظیم کریں اور اس دن کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تو لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اور اس کام کے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی اجازت دے دی، پھر اس دن عبادت کرنے میں ان پر سختی کی گئی اور ہفتے کے دن ان پر شکار کرنا حرام کر دیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسخ کر دیے گئے۔ ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کے مسخ ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں بیان ہو چکا ہے۔ اور بے شک تمہارا رب یعنی یہودی ہفتے کے بارے میں جو اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرما دے گا کہ اطاعت کرنے والوں کو ثواب عطا کرے گا اور نافرمانی کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان